یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ سلسلہ داستان کربلا لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی ایپیسوڈ، پچھلے کئی سلسلے آپ سماعت کر چکے اور ایک تسلسل قائم ہے الحمدللہ عز و جل۔ جی ہاں، تاریخی واقعات کا کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلفائے راشدین نے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہم نے، پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، خلافتی امور کو سنبھالا، نہ صرف سنبھالا بلکہ احسن انداز میں بحسن خوبی اس کو انجام دیا، اور الحمدللہ دین اسلام ترقی پاتا رہا، عروج کی طرف بڑھتا رہا، اور پھر سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور چوتھے خلیفہ، جی ہاں، امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر بیٹھے، اور پھر آپ نے خلافتی امور انجام دیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک سیرت کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، بڑی پیاری گفتگو انشاءاللہ عز و جل ہوگی، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خصوصی مہمان الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد علی عطاری مدنی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ علی بھائی کو پھر ایک مرتبہ مرحبا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بھی بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، مسکراتا رکھے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے پیارے نعت خوان اسلامی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ حاجی ناصر عطاری کرم فرما ہے، تشریف لائے ہوئے۔ حاجی ناصر بھائی کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ سلسلہ ہے داستان کربلا۔ ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہے، ان واقعات کو سننے کے بعد قلب کی کیفیت تھوڑی تبدیل بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب ترقی کی باتیں سنتے ہیں تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو فطری تقاضا ہے کہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں ایک عجیب سی کیفیت، اس کا یوں کہیے کہ چہرے پر بھی اس کے تاثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ تاریخی واقعات ہیں، اتار چڑھاؤ کی باتیں ہیں، تو بالکل توجہ کے ساتھ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مستند روایات کی روشنی میں آپ تک باتیں پہنچائی جائے، گفتگو کی جائے، تاکہ غلط فہمیاں دور ہو، عقیدہ مضبوط ہو، ایمان میں اور یوں کہیے کہ ایمان کو تازگی نصیب ہو۔ تو الحمدللہ جیسے 3 خلفاء کا آپ نے تذکرہ سنا، آج انشاءاللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ اکبر، اور آپ کا مقام، آپ کی شان، ان کی شان ہم کیا بیان کریں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی شان ہم کیا بیان کریں جن کی شان صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے پہلے ایک کلام پروگرام میں
شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے۔ ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو آئی، ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو آئی، بس وہیں بیٹھ گئے جھولی پسارے سارے، بس وہیں بیٹھ گئے جھولی پسارے۔ آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گیا درد ہمارے سارے۔ ایک نظر گنبدِ خضرا پہ پڑی اور یکسر، ایک نظر گنبدِ خضرا پہ پڑی اور یکسر، بھولتے ہی گئے دنیا کے نظارے سارے، بھولتے ہی گئے دنیا کے نظارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد ہمارے۔ کیا کہوں اے میرے لجپال کی جی جانتا ہے، کیا کہوں لجپال کی جی جانتا ہے، کیسے فرقت میں شب و روز گزارے سارے،
شب و روز گزارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا، ہم نے اصحاب سے حسان کہنا سیکھا، تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے، تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ التجائیں ہیں، آرزوئیں ہیں طیبہ کی طرف جانے کی، اللہ پاک کرم کی نظر کرے۔ یوں ابھی حج کا مہینہ مکمل ہوا ہے اور پھر عاشقان رسول کے قافلے در قافلے الحمدللہ روانہ ہو ہی رہے۔ کل بھی کچھ احباب، کچھ رشتہ دار جا رہے ہیں، اور یوں کہیے کہ مطلب شاید مبالغے کے ساتھ کہے تو روز ہی فلائٹیں جا ہی رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی بلاوا آئے گا اور ہم بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، پروگرام ہے داستان کربلا، اور کربلا والوں کے جد اعلیٰ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مبارک ذکر ہے۔ یوں کہیے علی بھائی کہ تھوڑی آج کیفیت بھی تبدیل ہو رہی ہے، میں ریئل بات کر رہا ہوں کہ ذکر علی ہے الحمدللہ عز و جل، اور مولا علی کی شان اللہ اکبر بزبان مولانا علی مدنی، ماشاءاللہ علی کی شان بزبان مولا علی، بزبان مولانا علی مدنی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو کتنی پیاری یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ اور یہ بھی ایک سمجھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مولا علی سے محبت، الحمدللہ۔ یعنی جنید بھائی یہ تو چلے بات آ گئی ہے، ورنہ ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں نا الحمدللہ فقط ایسا نہیں کہ نام ہمارا علی ہے، بلکہ کئی جگہ آپ دیکھیں تو جنید علی نام ہوتا ہے، یعنی کسی کا نام اگر علی نہیں بھی ہے نا تو بعض اوقات حمزہ علی آگے علی لگا دیتے ہیں، شاہد علی لگا دیتے ہیں، قاسم علی۔ میرے گھر میں بھی الحمدللہ دونوں مبارک نام ہیں دونوں بھتیجوں کے، محمد علی اور محمد حمزہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ان نسبتوں کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اور شاعر نے کہا نا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی
باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، کیا بات، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا جو آج پروگرام میں تذکرہ خیر ہے، یہ جنید بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر ناز کریں کہ ہمیں یہ برکتیں ملی ہیں، اور کسی کا تعارف جو ہوتا ہے نا، عام طور پر تعارف ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مطلب یہ کون ہے، لوگ جان جائیں، لیکن حق یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ذات تو وہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تو ہمارا تعارف ہو جاتا ہے، اللہ یعنی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا تعارف، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کا تعارف کروا سکیں۔ لوگ ان کے تذکرے سے ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو مولا علی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک حقیقت میں مولا علی کا ہمیں سچا پکا عاشق، ان کا سچا، ان کا ہمیں محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ایک عشق کی بات ہے وہ میں کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم آگے مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے گا، بڑی دلچسپ سی بات ہے۔ عربی کے اندر جو ہے نا دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمل، ٹھیک ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب ہو، جس کا کوئی معنی ہو، اور محمل جو ہوتا ہے ناظرین وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، بس ایسے ہی بول دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی یہ موضوع ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب ہے، پانی جو پینے کی چیز ہے اس کو پانی کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ وانی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس لوگ ایسے ہی بول دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا محمل۔ کھانا وانا، تو کھانا یہ لفظ موضوع ہے، اس کا مطلب کوئی ہے، کھانا جس چیز کھائی جاتی ہے اس کو کھانا کہتے ہیں، اور وانا یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مائک وائک، تو مائک تو سمجھ میں آ رہا ہے، مائک اسے جس کو پکڑ کے بھی ہمارے نعت خواں کلام پڑھ رہے تھے، لیکن وائک کیا ہے؟ مائک وائک، وائک کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرچا ورچا، تو پرچا تو کوئی چیز ہے، ورچا کوئی چیز نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح ہماری بول چال میں ہم بہت ساری چیزیں اس طرح ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک لفظ موضوع ہوتا ہے اور دوسرا لفظ محمل ہوتا ہے۔ اب بڑی عشق کی بات کیا ہے وہ ذرا آپ توجہ کیجئے گا ناظرین، سبحان اللہ۔ بات چل رہی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ۔ آپ کا نام ہے علی، کیا نام ہے ناظرین؟ علی۔ اچھا، کوئی مولا علی کے نام کو اگر محمل نکالنا چاہے جنید بھائی کیا بنے گا؟ علی ولی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے ناظرین، دیگر جو چیزیں ہیں نا اس کا نام کوئی بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتا ہے۔ پرچا ورچا کسی نے بول دیا، مائک وائک بول دیا۔ مولا کائنات کے نام میں ہی ایسی طاقت ہے، ایسی شان ہے کہ کوئی اگر دشمن آپ کے نام کو بگاڑ کر بھی لینا چاہے نا اور کہے کہ علی ولی کون ہے، تو وہ بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ علی کو موضوع کہے تو بھی موضوع ہے، اس کو محمل ادا کرنا چاہے تو بھی وہ موضوع ہے۔ یہ مولا کریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب یوں دیکھیے نا کہ نام کا جب یہ عالم ہے تو آپ کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ مظہر العجائب والغرائب ہیں، یعنی آپ کی ذات میں ایسی ایسی خوبیاں تھی، ایسے ایسے کمالات تھے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی پیدائش کے وقت بھی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید بھائی عام الفیل کے 30 سال کے بعد، یعنی تقریباً جب نبی اکرم علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب ہوئی ہے تو اس وقت بھی بڑے ایک پیار کی چیزیں تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھی، آنکھ کھول نہیں رہے تھے۔ تو بھئی اب لوگ پریشان ہوئے کہ آنکھ کیوں نہیں کھولنا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ آپ کے چچا کے یہاں ولادت ہوئی ہے، آپ کے چچا ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں مولا علی، تو نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے، اور ابھی تک مولا علی اپنی آنکھیں نہیں کھولنا ہے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ گویا دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو دیکھا ہے رخ زیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دودھ پلانے کی باری آئی تو ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک کو مولا علی رضی اللہ عنہ کے مبارک منہ میں ڈال دیا۔ مولا علی اس کو چوستے رہے اور اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اچھا اگلا دن جب آیا جنید بھائی تو بڑی حیرانگی کی بات،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے دائی بلائی گئی نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر سے کسی عورت کو بلایا جاتا تھا اور وہ بچہ اس کا تازہ دودھ جو ہے وہ پیتا اور اس کے بھی ظاہر اثرات ہوا کرتے تھے. تو جب دائی کو بلایا گیا اور اس نے دودھ پلانا چاہا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دودھ نوش نہیں کیا. اب گھر والوں کو ذرا حیرت ہوئی کہ بچہ ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے, ظاہر دودھ نہیں پیے گا تو کام کسے چلے گا. یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جس طرح پچھلے دن نبی پاک نے کیا تھا, آج پھر سے پیارے آقا نے اپنے گود میں لیا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی زبان مبارک کو ڈالا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبی پاک کی مبارک زبان کو چوسا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر گئے. یہاں تک تاریخ کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا, علماء لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا. یعنی آپ دیکھیے جنید بھائی کہ جس کی رگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہو, اس مولا علی کی شان کا کیا عالم ہوتا. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں, ان کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آپ کا نام رکھا حیدر. کیا بات. اور حیدر کا معنی بھی کتنا پیارا ہے. حیدر کہتے ہیں ناظرین شیر کو, اور وہ شیر کے جو دہاڑنے والا اور جو اس طرح کا ہوتا ہے نا شیر, وہ شیر آپ ہیں. اور پھر ساتھ ہی جب کرار لگا دیتے ہیں تو کرار مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر وار کرے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ, اللہ کے شیر ہیں, اور یوں آپ کے نام سے آپ کو اس طرح کی نسبت بھی حاصل ہے. پھر آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا, اور علی کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند, بلندیوں والا, بڑے مقام والا. تو اس طرح آپ کا جس طرح نام ہے اسی طرح کا آپ کا کام بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے کچھ ابتدائی حالات ہیں. پھر آپ بہرحال جب بچپنے کا عالم تھا تو ایک وقت وہ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے میں ہی ان کو اپنے پاس لے لیا, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش کی, آپ کو پروان چڑھایا, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ آگے کا سلسلہ. یعنی جو ہے علی بھائی الحمدللہ آنکھ کھولی جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھا, سبحان اللہ, بھوک لگی زبان مبارک سے لعاب دہن نوش کیا, اور جب پروان چڑھنے کا موقع آیا تو آغوش رسالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں چلے گئے. یعنی کتنی بڑی شان ہے نا, کیسا بڑا مقام ہے, کیسا بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت تو ہے, رشتہ داری تو ہے, لیکن رشتہ داری کے ساتھ ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ خصوصیات دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آنکھ نہیں کھول رہے, پہلی مرتبہ کسی کا دیدار کر رہے, آنکھ کھول رہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوے جہاں آرا دیکھ رہے. اور جب دودھ پینے کی باری آئی ہے تو لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نوش کر رہے. تو جس مولا علی نے جن کے شکم مبارک میں پہلی غذا ہی لعاب مصطفیٰ گئی ہو, اللہ اکبر, ان کی طہارت, ان کی پاکیزگی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں, اور ان کی طہارت و پاکیزگی کتنی بلند و بالا ہوگی ماشاءاللہ. تو وہی مولا علی, وہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے. جی علی بھائی بالکل, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سمجھیے کہ ابتدائی حالات ہم نے بیان کیے ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان منتخب اور چنے ہوئے اصحاب میں سے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کا بہت زیادہ شرف عطا فرمایا. ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے نبی پاک کا دامن تھاما. یعنی آپ 10 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, اور 10 سال ہی سے آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں. تو جب جن کے بچپن کا یہ عالم ہے تو ان کے جوانی کا عالم کیا ہوگا. پھر نبی پاک کو آپ سے محبت اور الفت اتنی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دے دیا. بے شک, یعنی یہ بھی آپ دیکھیں نبی پاک کا انتخاب, نبی پاک کا چناؤ. نبی پاک کے داماد بھی ہیں, اور داماد بھی ہیں تو ایک ہوتا نا بھائی بیٹیاں ہوتی ہیں, اب بیٹیوں میں ایک بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر بیٹیاں بھی دیگر صحابہ کو دیں, لیکن جو سب سے پیاری تھی, جو سب سے چھوٹی
آپ کی صاحبزادی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو ان سے اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرمائی، ان سے اللہ رب العزت نے ایسے پیارے پیارے پھول جیسے دو بیٹے عطا فرمائے نا، جن کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے، جن کا آج ہم تذکرہ خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ یعنی داستان کربلا میں اصل جس کی داستان ہے، جو کربلا کے میدان میں جو کربلا کے فاتح اصل میں جو بنے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی رگوں میں جو خون تھا وہ مولا کائنات کا تھا۔ تو شجاعت آپ کو نصیب ہوئی وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے، جو بہادری نصیب ہوئی ہے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیب ہوئی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فضائل والے، بڑے کمالات والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آپ کی تعریفات بیان کی، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر احادیث مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں آئی ہیں، کسی اور صحابی کے فضیلتوں میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ فضیلتوں پر احادیث کسی کے لیے ہیں تو مولا علی رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ ایمان قرار دے دیا مولا علی کی محبت کو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ ایسا ہوا نا کہ جب معرکہ تبوک ہوا جنید بھائی، تو تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کو تیار کیا اور فرمایا کہ ہمیں دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، تو بڑی تعداد جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں ٹھہرا دیا اور کہا کہ علی تم یہیں پر رہو، اور مدینے کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی نگہبانی، ان کی سرپرستی تمہیں یہاں پر رہ کر کرنا ہے۔ صحیح۔ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام جا رہے ہیں، آپ کے جانثاران جا رہے ہیں، اور آپ مجھے یہاں بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ذرا نبی پاک کا جملہ سنیے، اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں یا علی اما ترضا ان تکون بنی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ کے پاس حضرت ہارون کا مقام تھا، کہ جب حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، کوہ طور پر گئے، تو آپ نے اپنے پیچھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا، تو فرمایا جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے اس طرح میں بھی تمہیں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ یہ اتنی پیاری اور واضح حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے علی سے محبت کی۔ ارشاد فرماتے ہیں جس نے علی سے دشمنی کی تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دشمنی کی۔ یعنی اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی محبت کو ایمان کا گویا جز قرار دے دیا۔ جس دل میں علی کی محبت نہ ہو، جس دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار نہ ہو، وہ دل کیسا دل ہے؟ دل تو وہی دل ہے کہ جس دل میں مولا علی کی محبت ہو۔ تو آج اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم مولا علی کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارا نصیب ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے اور برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ بلکہ ایک مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا النظر الی علی عبادت۔ مولا علی کے فضائل، ان کے مراتب تو مطلب بہت سارے ہیں۔ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو علی کو دیکھے اس کے لیے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جتنے فضائل جس شخصیات کے ہوں ناظرین، آپ غور کیجئے کیا ان کا مقام ہوگا۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے، میں اس کو ضرور یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جب خیبر کا موقع تھا جنید بھائی، اور پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک سے کافی دوری پر ایک مقام تھا خیبر، وہاں پر کچھ نصارہ کے بلکہ یہود کے کچھ جو ہے وہ قلعے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام گئے اور ان قلعوں کو فتح کرنا تھا۔ تو کئی دن تک وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ محاصرہ جاری رہا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کئی دن ہو گئے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔
پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، بڑی تاریخی کلمات ارشاد فرمایا کہ کل کے دن میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ روایت کے الفاظ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جو میں نے بیان کی جنید بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جی، اور حضور فرما رہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عقیدہ بھی مل رہا ہے یہاں سے، نبی پاک کے علم غیب بھی ہے اور جو بخاری شریف ہو کی حدیث چکا ہے وہ ہوگا، حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تب ہوا یوں کہ جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو صحابہ کرام کے الفاظ بھی بخاری میں موجود ہیں، صحابہ کرام کی اب یہ تمنا تھی، رات میں ان کو نیند نہ آوے، ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مجدہ ہے یہ مجھے مل جائے۔ اچھا، ان کو یہ تمنا نہیں تھی کہ بھئی مطلب مجھے میرے ہاتھ پر فتح ہو جائے اور میرا یہ نہیں تھا، بلکہ فاروق اعظم کے الفاظ میں نے پڑھے، آپ نے کہا کہ مجھے سرداری کی تمنا نہیں تھی، مجھے تمنا یہ تھی کہ نبی پاک نے بشارت مہر لگا دی کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا تو کل فتح ہو کر ہی رہے گی۔ بے شک۔ اب صحابہ کرام اسی اضطراب میں تھے، اسی کیفیت میں، رات کو نیند نہ آئے، اگلے دن اٹھے تو ہر ایک آگے بڑھا، اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج نبی پاک پرچم مجھے دے دیں، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قلعہ فتح فرمائے۔ لیکن اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آتی ہے، علی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، جب یہ کانوں میں لوگوں کی آوازیں گئیں تو پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی کے آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھوں کی کوئی بیماری ہے، اور علی اس وقت جو ہے تھوڑی سی آنکھوں کے حوالے سے پریشانی کے عالم میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ بلایا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اپنے مبارک لعاب کو ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کا مرض دور کر دیا، ان کی تکلیف دور ہوئی۔ اس کے بعد مولا علی کو نبی پاک نے وہ جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ علی اور فتح حاصل کرو۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کچھ دیر تک وہ سلسلہ رہا، اور اس پورے قلعے کا جو بہت بڑا ایک جو پاورفل شخص تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا کافی تھا، لیکن چونکہ آپ ہیں حیدر کرار، پلٹ کر حملہ کرنے والا شہر تھا، جب آپ پہنچے تو آپ نے ایسی اس کو مات دی کہ پھر وہ زمین بوس ہو گیا اور اٹھ نہ سکا، اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہونے لگی، تو کہا جاتا ہے جو قلعے کی جو چوکھٹ تھی، جب آپ پر تیروں کی بارش مسلسل ہونے لگی تو آپ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی، آپ نے اس قلعے کی چوکھٹ کو اکھاڑ لیا، اور آپ نے اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آپ اپنی ڈھال بن کے رہے۔ بعد میں صحابہ کرام کی جماعت نے 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو نہ اٹھ سکا، یعنی 40 لوگ جس دروازے کو نہ اٹھا سکے، مولا علی کے بازو میں اللہ نے اتنی طاقت دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اتنے لوگوں پر بھاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، داستان کربلا میں ذکر مولا علی رضی اللہ عنہ جاری ہے، جن کا بچپن نرالا، جن کی جوانی کی شان بڑی نرالی، جو میدان میں آئے تو اللہ اکبر، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، ایسی عظیم ہستی کا ہم ذکر سن رہے ہیں۔ علی بھائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بڑا مشہور ہے، جی، تو روایتیں بھی ہے، اگر اس پر بھی کچھ اس سے بھی روشنی اگر حاصل کی جائے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا آپ کا علم ہے کہ ایک حدیث ہی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو مولا علی کے علم کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو بڑی مشہور اور معروف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ناظرین، علم کا شہر، نبی پاک خود کو فرما رہے ہیں کہ
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. مطلب یہ کہ اگر علم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دروازے تک پہنچنا پڑے گا, اور دروازہ ہے مولا علی. آپ کے علم کا یہ مقام تھا کہ آپ کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی طرف رجوع کرتے. بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا سوائے مولا علی کے کہ جن سے جو بات پوچھی جائے اس کا ہر بات کا جواب ان کے پاس ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ کون سا مسئلہ تھا جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش ہو اور آپ بیان نہ کر دیں. بڑے بڑے صحابہ کرام, خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا, اور حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ, ان دونوں حضرات جو بڑے اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان تو فقیہہ ہیں, مجتہدہ ان کو علماء نے کہا, اور امہات المومنین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی اس وقت کی مفتیاں گویا کہ آپ تھیں, اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے, ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. لیکن اللہ اکبر, ان کا اپنا یہ عالم تھا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی سوال کرنے آتا تو آپ فرماتے علی سے پوچھ لو. سبحان اللہ. یعنی ہمارے درمیان علی موجود ہیں تو علی سے پوچھ لو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا بڑا خود کا مرتبہ ہے, اسلام کے دوسرے خلیفہ, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بشارتیں ان کے حق میں, لیکن ان کا اپنا یہ عمل تھا کہ کئی مرتبہ یہ کہتے کہ جاؤ اور علی سے اس مسئلے کا جو ہے وہ جواب یہ حاصل بھی کرو. پڑھا تھا علی بھائی جی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اپنے دور خلافت میں چیف جسٹس جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ, ایسے ہی قاضی القضاء جو ہے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ کوئی ایسا مقام نہ آئے کہ جہاں پر عمر ہو اور علی نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی کہ علی جو میری مدد کرتے ہیں, علی جو میرا تعاون کرتے ہیں, تو یا اللہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ عمر آزمائش میں ہو اور علی وہاں پر بلکہ نہ ہو. آپ کو مولا علی پر اتنا اعتماد تھا, اور آپ کا سمجھے کہ بہت تاریخی جملے آپ نے فرمائے, جی جی اور ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر. اللہ فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ یقیناً ایک بہت بڑوں کی بڑی بات بڑے ہوتی کی ہے. بڑی بات. حالانکہ آپ خود جنتی ہیں, اور نبی پاک نے کئی بشارتیں آپ کو دی ہیں. ہم نے اس سے پہلے والے پروگرام میں عرض بھی کیا تھا آپ کے فضائل کے حوالے سے, لیکن پھر بھی یعنی آپ دیکھیں کہ آپ بھی مولا علی کے حوالے سے کتنے تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ آپ کا کمال. یہ بھی علی بھائی, یہ ماشاءاللہ یہ جو فرامین ہم سن رہے جی. یعنی کیسی آپسی محبت کا بھی تو اظہار ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا, قلبی محبت کا اظہار ہو رہا ہے, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ, ایک دوسرے کو عزت دینا. یعنی وہ کتنے پاک سینہ لوگ تھے, کتنی یوں کہیے کہ جو ہے وہ ان کے قلوب میں تازگی تھی, ان کے قلوب میں ایک دوسرے کا احترام تھا, ایک دوسرے کی محبت تھی. تو آج اگر ہم حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی کی سیرت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایسے اقوال ملتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاید وہ یہ بھی قول ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت دے گا, جی ان سے بڑا کہے گا, تو میں اسے الزام لگانے والے کی سزا دوں گا. جی, تو یہ تہمت لگانے والے کی جو سزا جی ہے, تہمت لگانے والے کی سزا یعنی دوں گا. یہ آپ دیکھیں ان حضرات کی محبتیں ہیں. اور آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی کو خلافت نہیں دی گئی, زبردستی جو ہے وہ ابو بکر و عمر نے کیا. ارے میرے بھائی, جن حضرات نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی, یہ مولا علی ہی تو تھے ان لوگوں میں. نہیں, اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ تو پھر یہ اس طرح کے جو واقعات ملتے ہیں یہ حدیثوں کے اندر موجود ہیں, اور مستند احادیث کے اندر, بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ حضرات نبی پاک کے زمانے میں بھی شیر و شکر رہے, پھر نبی پاک کے زمانے کے بعد بھی اس طرح کے واقعات الحمدللہ کوئی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہو, بلکہ یہ آپس میں بڑی محبت کے. بلکہ بات یہ ہے نا, کل بھی شاید آپ نے یہ ذکر کیا تھا یا پرسوں کی بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ صاحبزادے ایسے ہیں جو ان کے نام پر ہیں. الحمدللہ. یعنی مولا علی کے صاحبزادے عثمان بھی ہیں, عمر بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیے, بندہ جس سے محبت نہ کرتا ہو, دشمنی کرتا ہو, بندہ اس کا نام کیسے رکھے گا؟ اس کے نام سے بھی چڑ ہوتی ہے. اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی, یہ بھی بڑی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو ہے بیٹی تھی, اور وہ بھی نسبت حاصل کرنے کے لیے بیٹی لیے. اللہ جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, علی
اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کل قیامت میں کسی کا نسب کام نہ کرے گا، کسی کا نسب باقی نہ رہے گا لیکن میرا نسب۔ تو اے علی میں چاہتا ہوں کہ یہ نسب مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ شرف مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور اس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی جو ہے فاروق اعظم کے نکاح تو میں۔ بالکل یہ ان حضرات کی بڑی ایسی محبتیں ہیں، تو لہٰذا بس بات وہی ہے نا کہ ہم لوگ اگر صحیح پلیٹ فارم پر اگر یہ باتیں نہیں سنیں گے تو پھر وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم بڑا شاندار ہے، اس سے وابستہ رہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی کرامت میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بڑی پیاری کرامت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں کے اندر بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب صفین کے مقام پر آپ جا رہے تھے معرکہ صفین کے لیے، تو راستے میں ایک مقام ایسا آیا جنید بھائی کہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے، تابعین اور صحابہ تھے، تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی آپ کے اصحاب کو، بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ لوگ تھے، تو ایک جگہ پر آپ رکے، اور پیاس کی جب شدت لوگوں کو بڑھی تو لوگوں نے کہا کہ یا سیدی پانی کا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ تو قریب میں ہی ایک گرجا گھر تھا، ایک راہب کا، ایک نصرانی کا، تو وہاں اس کے پاس کچھ اصحاب گئے اور اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی پانی کا انتظام ہو، تو اس نے کہا یہاں سے تقریباً 2 فرسخ تقریباً 14 کلومیٹر کی دوری پر ایک وہ کنواں ہے، وہاں سے پانی مل سکے گا۔ اب حالت ایسی تھی، ظاہر ہے اس وقت کے سفر بھی وہ گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے، پیدل ہوا کرتے تھے، اونٹ پر ہوا کرتے تھے۔ 14 کلومیٹر تک جانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھوڑا کتنی بھی تیزی دوڑے، 14 کلومیٹر ایک مطلب ہوتا ہے، اور پیاس کی شدت ہو تو پھر اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، خچر پر، اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں کھودو، یہاں پانی ہے۔ اللہ، اچھا، وہ راہب بھی وہیں پر ہوتا ہے، اس نے آج تک وہاں پانی نہ دیکھا۔ مولا علی وہیں رہتا ہے وہ، اسی گرجا گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر کھودو۔ تو آپ کے اصحاب نے جب کھودا، مٹی جب نکالی، تو وہاں نیچے ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ کئی لوگوں نے مل کر اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر باہر نہ آ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کیفیت بتائی تو آپ اپنی سواری سے اترے اور اس پتھر کے پاس آئے، اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے کناروں میں داخل کیا، ٹھیک ہے، اور یوں زور سے جب کھینچا تو وہ ایک ہی مرد قلندر کی طاقت سے وہ باہر آ گیا۔ یعنی یہاں بھی وہی طاقت کی بات آ گئی کہ مطلب کتنے لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مولا کائنات اکیلے، کئیوں پر بھاری۔ تو آپ نے نکالا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر نیچے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، تازہ صاف پانی تھا۔ لوگوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے توشے دان کے اندر پانی کو بھرا، اور یوں پانی سے سیراب ہو گئے۔ جب یہ سارا منظر وہ راہب جب دیکھ رہا تھا تو اس نے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا آپ کوئی نبی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ کوئی فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ پھر کون ہیں آپ؟ آخر اتنی بڑی شخصیت آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آپ نے کہا کہ میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہوں، ان کا داماد ہوں، اور یہ میری جو ہے باتیں ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ واللہ آپ حقیقت میں مولا علی ہیں۔ آپ نے کہا کہ تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ تجھے کیسے پتا کہ میں جو ہے وہ نبی پاک کا صحابی ہوں؟ اور تو اس نے پھر پہلے تو کلمہ پڑھا، اور آپ نے کہا کہ تم نے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پرانی آسمانی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو صحابی ہوگا یا تو خود وہ نبی ہوگا یا نبی پاک کا صحابی ہوگا، اور یہاں پر ایک نشاندہی کی گئی کہ اس علاقے میں ایک پانی کا چشمہ ہے، وہی یہاں سے پانی نکالے گا۔ اور جب آج آپ نے یہاں پر پانی نکالا تو میں سمجھ گیا یقیناً آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ سیدی کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی پرانی کتابوں کے اندر بھی میرا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت، ان کے فضائل ہم کتنے بیان کریں، کیا کیا بیان کریں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وقت مختصر ہے، کیا بیان کروں کیا چھوڑوں۔ قرآن میں آپ دیکھیں تو ان کا ذکر ہے، قرآن کریم کی کئی آیتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں، پوشیدہ اور ظاہری طور پر، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے،
اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، 4 چاندی کے سکے، تو آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا۔ ایک رات میں خرچ کیا، ایک دن میں خرچ کیا، ایک ظاہری طور پر خرچ کیا، ایک چھپا کر خرچ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان چاروں اداؤں کو اس ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، ہم ان کی شان کو کیا بیان کریں، بس اللہ کرے کہ جو بیان کر رہے ہیں یہ قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا یہی ذریعہ بن جائے۔ آمین آمین۔ بہت خوب ناظرین، ذکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے، اور یہی بات ہے نا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اس قدر زیادہ ہے، آپ کے علمی فضائل، آپ کی فضیلت میں احادیث مبارکہ، پھر آپ کی کرامتوں کا بیان کیا جائے، آپ کی شجاعت مشہور ہے، ہم کہتے بھی ہیں نا کہ یا اللہ شجاعت علی کا صدقہ نصیب کر، تو بڑی پیاری باتیں ہیں ناظرین، لیکن سبق بھی بہت ہے ناظرین۔ جی ہاں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری ہے، جس کو خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار سے نسبت ہے، بالخصوص شہزادہ مولا علی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار، دیگر شہداء و اسیران کربلا سے اس کو نسبت حاصل ہے، تو ذکر علی بھی خوب کرے، ذکر شہداء کربلا بھی خوب کرے، لیکن ذکر علی اور ذکر شہداء کربلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں۔ جی ہاں، اپنی غلط فہمی کا علاج کیجئے، اپنے ایمان کو درست کیجئے۔ جس مولا علی رضی اللہ عنہ نے ہی صحابہ اکرام کی تعریفیں بیان کی، ان کے ساتھ رہے، بلکہ جو ہے علی بھائی یہی ہم سنتے آ رہے کہ جب خلفائے راشدین، بالخصوص تینوں خلفاء کی اگر ہم جو ان کی خلافت کے دور کو دیکھے اور آگے مولا علی رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بعد کی بھی جو تاریخ کی باتیں، تو الحمدللہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا محبت بھرا سلوک انہوں نے کیا، باقاعدہ ان کے وظائف مقرر ہوئے، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کیے جاتے تھے، اور الحمدللہ یہ حضرات بخوشی قبول کرتے تھے۔ تو یہاں پر تو بظاہر کوئی اختلاف، کوئی معاذ اللہ دشمنی والی بات تو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، ان کے سینے تو ایک دوسرے سے بالکل پاک ہے، اور یقیناً یہ سب جنتی ہے، اور یہ سب قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دامن کرم میں ہوں گے اور جنت میں ہوں گے۔ اور معاذ اللہ رب العالمین اگر ان کی بنا پر، اگر جو ہے ان کی محبت کی بنا پر، ان کے محبت کے نام پر اگر معاذ اللہ دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، تو یہ جن سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ جن سے محبت کا کر رہا ہے، تو ان سے محبت، یعنی جن سے محبت کر رہا ہے اہل بیت اطہار سے، مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، وہ تو جنت کے مزے لوٹیں گے انشاءاللہ، اور تم ان کے نام پر دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، تو معاذ اللہ کہیں ایمان داؤ پر نہ لگ جائے، ایمان سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے، اور معاذ اللہ کہیں جہنم کے ایندھن نہ بن جائے۔ تو لہٰذا ماہ محرم ایک پیغام بھی لے کر آتا ہے کہ ہمیں اچھے انداز میں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت اور دیگر صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہاں پر آخر میں ایک میں چیز اور عرض کروں گا، میں چاہوں گا کچھ کرامتوں کا بھی مزید تذکرہ ہو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو آپ بیان کرنا چاہیں۔ میں ابھی آپ کی جو گفتگو تھی اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہم بیان کر رہے ہیں نا، دیکھیے ایک ہوتا ہے فضیلت، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے افضلیت۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ذرا الگ ہیں۔ فضیلت یعنی کسی کے شان میں، نبی پاک علیہ السلام کی جیسے فضائل آپ نے سنے نبی مولا علی کی شان میں، نبی پاک کی حدیث ہے، یہ ہے فضیلت۔ ٹھیک ہے، نبی پاک نے مختلف صحابہ کرام کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، کچھ صحابہ کے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہوئیں۔ جیسا مولا علی کو نبی پاک نے اپنی صاحبزادی دی حضرت فاطمہ، تو انہی کے حصے میں تھی، یہ ان کی ایک فضیلت ہے۔ نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، یہ انہی کے ساتھ خاص تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے عثمان غنی کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی ایک فضیلت یہ تھی کہ اللہ نبی پاک کی 2 صاحبزادے ان کے نکاح میں آئی ہیں، تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، نبی پاک نے فاروق اعظم کے بارے میں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ انہی کے لیے تھا، اب کسی اور کے لیے یہ نہیں تھا۔ نبی پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ چیزیں تھیں، انہی کو خاص دی، کہ اب سفر و حضر میں خاص ان کو جو قربت ملی ہے
اور جو سفر ہجرت میں جو ان کو مقام ملا ہے وہ انہی کے ساتھ خاص تھا. تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف فضیلتیں مختلف حدیثوں میں ملتی ہیں، لیکن ایک ہوتی افضلیت. یعنی ان تمام چیزوں کو سن کر ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ صحابہ میں یہ سب سے بڑے ہیں. یہ فیصلہ کرنے والے نبی پاک نے اپنی حدیثوں میں فرما دیا، اور علماء نے ہمیں اس کا نچوڑ نکال کر بتا دیا کہ اب یہ ترتیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یقیناً آپ کے بہت فضائل ہیں، بہت کمالات ہیں، لیکن فضیلت اور افضلیت سمجھیے گا. مولا علی کی فضیلت بہت ہے، لیکن تمام صحابہ میں سب سے بڑی افضلیت جو ملی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ یاد رکھیے. میں پھر سے عرض کر دوں، جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، صحابہ کرام میں سب سے اہل افضل سنت ہے الحمدللہ، حقیقت یہ ہے سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ. تو یہ ترتیب ہے، اور اسی کے مطابق رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہماری سرخروئی بھی حاصل ہوگی. مولا کائنات کی آپ نے جب کرامتوں کی بات کی ہے تو آپ کی کرامتیں بھی اتنی ہیں. یعنی یہ بھی ایک کرامت ہی تھی جو میں نے عرض کی کہ آپ نے تلاش کر لیا کہ کہاں پر پانی تھا. آپ کی ایک اور بڑی پیاری کرامت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ بھی کمال عطا فرمایا کہ جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوتے، یعنی یوں آپ کے لیے اللہ پاک نے وقت کو کیسا سمیٹ دیا. آپ جب سواری پر سوار ہوتے اور ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے، سواری کے گھوڑے کے یا جو بھی سواری آپ کی ہوتی، ایک رکاب میں اپنا پاؤں مبارک داخل کرتے، دوسری طرف پاؤں رکھتے، اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ پورے قرآن کریم کی تلاوت فرما لیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ہے بہت بڑی بات ہے کہ پورا قرآن 30 پارے اتنے سے آپ جسے کہیں کہ چند سیکنڈ کی بات ہے، اور آپ یوں اس طرح تلاوت قرآن پاک کر علی لیا. بھائی آپ نے اس پر جو ہے یہ کہہ تو دیا، اور عشاق کان علی کی زبان سے سبحان اللہ بھی نکلا ہوگا، لیکن شیطان بھی بیٹھا ہے. جی شیطان وسوسے بھی دے گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے ایک رکاب میں ایک پیر رکھا اور دوسری میں رکاب میں دوسرا پیر رکھا، پورا قرآن پاک، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کیسے تھوڑی اس کی ممکن بھی ہے میں بات- بتاؤں آپ کو. جی جی، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ممکن ہے. کیا بات ہے، واہ، قرآن بتا رہا ہے. جی جی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتبے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا آصف بن مرخیہ. جی، ان کا مقابلہ مولا علی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. مولا علی سے ان کا مرتبہ بہت سمجھے کم ہے. مولا علی یعنی کے وہ فضائل پہلے کی امت کے تھے. جی جی، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. مولا علی سے فضائل میں جو کم تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، ان کے صحابی تھے. جی جی، آصف بن برخیہ. قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا، جو آپ نے کہا ہے کہ اتنے وقت میں کم وقت میں کیسے پڑھ لیا ہے. ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک ملکہ ہے سبا، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، وہ آ رہی ہے اپنے شہر سے، وہ پہنچنے والی ہے. وہ کافی سمجھیے کہ سینکڑوں شاید کلومیٹر کے فاصلے پر تھی وہ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا. اتنا بڑا تخت جو کئی مطلب سمجھیے کہ سونے جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا. قرآن نے بیان کی یہ واقعی کو، اپنی طرف سے ہم بیان نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، تو میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے. تو ایک جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، اور یہ کہا کہ میں لاؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے، جب تک مجلس ہے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا. کیا بات، آپ نے کہا اس سے پہلے چاہیے. اللہ. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ یہ صحابی ہیں ان کے، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سیدی میں آپ کے پاس اس اتنے بڑے تخت کو لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اللہ اکبر، اللہ. یعنی یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے رکاب میں پاؤں ڈالا، دوسری طرف ڈالیں گے، کچھ سیکنڈ لگے ہوں گے ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں، اور اتنا بڑا تخت، جب وہ اتنا بڑا تخت لا سکتے ہیں، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور ان کی کرامت کو قرآن بیان کر رہا ہے، جب وہ کر سکتے ہیں تو نبی پاک کے صحابی کر لیں تو اس میں شک کی بات کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، یا علی التزا، مولا علی مشکل کشا، یا علی التزا، مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا، مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا، مولا
علی مشکل کشا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا سبحان اللہ بارک اللہ تقبل اللہ۔ علی بھائی وقت بھی اختتام کی طرف ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شہادت ٹھیک ہے اور آخری جی۔ اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح تینوں خلفائے راشدین کس طرح مقرر ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر ان کے وصال کے بعد بیعت لی گئی۔ فاروق اعظم نے پھر 6 لوگوں کو مقرر کیا کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ بنائے جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے اتفاق کیا اور عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ کا جو دور خلافت تھا وہ تقریباً 12 سال بیان کیا جاتا ہے کہ 12 سال تک آپ نے اسلامی سلطنت کی سبحان اللہ خلافت سنبھالی، اور بہت اچھے انداز سے آپ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خلافت کو سنبھالا۔ اور پھر یہ ہوا کہ آپ کے دور میں بھی ماشاءاللہ ایک سمجھیے کہ شروع کے جو سال تھے بیان کیا جاتا ہے کہ 6 سال بڑا امن رہا، لیکن اس کے بعد میں کچھ خیانت کرنے والوں نے آپ کے حوالے سے غلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کی، اور آپ کے حوالے سے لوگوں کو بہکانا جیسے آپ کہیں کہ شروع کیا۔ اس طرح کی الزامات آپ پر لگائے گئے اور ایک گروپ سمجھیے کہ تشکیل پایا جس کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ یہ بلوائی لوگ تھے جو باغی لوگ تھے گویا کہ سمجھیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ نہ رہیں۔ اس طرح کی ان کی سازشیں تھیں۔ بہرحال ان لوگوں نے کوشش کی اور کافی جگہ سے، کوفہ سے، بصرہ سے ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور ان لوگوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ایک بڑی تعداد میں ان کا یہ تھا کہ ہمیں عثمان غنی کو شہید کرنا، یعنی یہاں تک ان کی جو ہے نا خیانت پہنچ چکی۔ بہرحال ہوا یوں کہ ان لوگوں نے بڑی بغاوتیں کی اور الزام تراشی شروع کی۔ اکابر صحابہ کرام نے مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے نا ان کے جوابات بھی دیے کہ تمہاری جو کنفیوژن ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور عثمان غنی ان تمام چیزوں سے بری ہیں الحمدللہ، کیونکہ نبی پاک کی بشارتیں ان کے حوالے سے اتنی ساری ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ آخر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک گھر کا محاصرہ کر لیا، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ جو صحابہ تھے مکہ مدینہ شریف میں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کی تعداد بھی کم رہ گئی تھی، یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ لوگ مطلب ہر طرف سے چاروں طرف سے آ رہے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور 40 دن تک
جنید بھائی گھر کے اندر آپ کو قید رکھا، گھر میں آپ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ، 40 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کو آپ ہی کے گھر میں گویا قید کر دیا، اور چاروں طرف سے یہ لوگ جو ہیں تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ بس عثمان کو کوئی موقع ملے ہم شہید کر دیں۔ اب ہوا یوں کہ پانی کی آپ کو پیاس لگی، پانی بھی جو گھر میں ظاہر تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے گھر سے جھانک کر، چھت سے جھانک کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم میں کوئی علی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ علی تو نہیں ہے، کہا کہ سعد ہے، سعد بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد لوگوں سے کہا کہ کوئی علی کو جا کر خبر دو کہ ہمیں پانی کی حاجت ہے، پانی کا انتظام کروائیں۔ تو خیر کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے گئے اور آپ کو اطلاع دی، تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی کے 3 مشکیزیں بھجوائے اور ساتھ ہی اپنے دونوں صاحبزادوں کو کر دیا کہ تم دونوں جاؤ حسن اور حسین اور جا کر خلیفہ وقت کی حفاظت کرو، پہرا دو۔ یعنی یہاں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبتیں کیسی تھی۔ یعنی جب مشکل وقت آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو اس وقت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو پیش کر دیا کہ ان تک آنچ نہ آئے، تم شہید ہو جاؤ، ان تک کوئی دشمن نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ حضرت زبیر بن عوام اور دیگر بڑے صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو اس پہرے پر مقرر کر دیا کہ جو آگے کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی بلوائی تھے، اور یہ حضرات جو ہے ان کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن بہرحال جو کرنی تھی، جو منظور خدا تھا وہ ہوا۔ کچھ بدبخت جو ہے وہ پیچھے کی دیوار سے اندر گھسے، اور اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اسی وقت آپ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بہرحال آپ جب شہید ہوئے اور مولا علی کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال پھر ایک طویل اس میں بھی گفتگو ہے کہ پھر آپ کا جنازہ پڑھا گیا، تدفین اور سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جو مکے کے مدینہ شریف کے صحابہ کرام تھے، انصار مہاجرین، بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ مانا۔ پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ چلا اور تقریباً 4 سال 8 ماہ 9 دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بھی خلافت کی۔ آپ کے زمانے کے بھی کئی فتوحات ہیں، کئی بہت سارے کارنامے آپ نے انجام دیے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے، اس وعدے کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پھر وصال اس طرح ہوا کہ آپ رمضان کی 17 یا 19 تاریخ تھی، آپ گھر سے سحری کر کے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز کے لیے، اور لوگوں کو فجر کی گویا کہ وہ دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ سمجھیے کہ ایک بڑا بدبخت شخص تھا اور یہ خارجی شخص تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ آپ پر حملہ کیا۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس میں ہوا یوں تھا نا جنید بھائی کہ اس وقت میں صحابہ کرام کی دشمن ایک جماعت پیدا ہو گئی جن کو خارجی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ اسلام سے خارج کہنا شروع کر دیا کہ یہ گویا کہ یہ کافر ہے معاذ اللہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ بالخصوص 3 لوگ ان کے ٹارگٹ تھے، ایک مولا علی، ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تیسرے غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ یہ تینوں اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کو ہمیں مارنا ہے۔ تو یہ 3 لوگ جو نا مقرر کیے گئے تھے، ایک کو مقرر کیا گیا کہ تمہیں مولا علی کو ختم کرنا ہے معاذ اللہ، اور ایک کو بھیجا گیا ملک شام امیر معاویہ کو ختم کرنا ہے، اور ایک تیسرے بندے کو بھیجا گیا عمرو بن عاص کے پاس، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اب امیر معاویہ کے پاس جو بھیجا گیا تو بہرحال وہ تو پکڑ لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا اور وہ جو ہے وہ پکڑ میں آ گیا، آپ مولا امیر معاویہ بچا لیے گئے۔ اور عمرو بن عاص کے پاس جو گیا تو وہ بھی نماز کے وقت گیا، اور اتفاق سے ہوا یوں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آنے والے تھے تو اس دن آپ کسی وجہ سے نہ آ سکے، کوئی اور شخص امامت کے لیے آیا تو اس شخص نے ان کو سمجھ کر شہید کر دیا، تو وہ بھی بچ گئے۔ اور تیسرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حق کا وعدہ تھا، اللہ پاک کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو اسی وقت میں ابن ملجم آیا، اس بدبخت نے ایسا زوردار آپ پر حملہ کیا کہ آپ کے سر مبارک پر یہ چوٹ لگی۔ تقریباً 2 دن آپ باقید حیات رہے۔ پھر 19 کو جب حملہ ہوا تو 21 رمضان شریف کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا، جامع شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد رکھیے، اور نہ صرف تاریخوں کو بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیے۔ جی ہاں، ہم تاریخیں تو یاد رکھتے ہیں لیکن تعلیمات کے معاملے میں ہم کمزوری کے شکار ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ایسی ہے، اللہ اکبر، جو دین و دنیا کے فوائد ہمیں دلا سکتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اپنی جگہ پر، ان کے لیے اصال ثواب بھی کرنا ہے اور ان کی تعلیمات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ کوئی ایک ایسا کمزور
قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان نہیں کیا جا سکتا مستند حوالے سے کہ آپ نے کسی صحابی رسول یا دیگر جو ہے آپ کے رفقا کے متعلق کوئی کمزور بات کی ہو۔ جی ہاں، مولا علی رضی اللہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ، بڑی نرالی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کا معاملہ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو جو ہے وہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی سخاوت دیکھ لی جائے، جی آپ کا زہد و تقوی، جی اتنے واقعات ہیں، مطلب بات وہی نا کہ اب چونکہ ہم تاریخی موضوع ہی لے کر چل رہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں ایک ہی موقع پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اپنے دین و ایمان کو کے تحفظ کی فکر ہم سب کو کرنا چاہیے، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے رہے۔ چونکہ سلسلے کا وقت قریب اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ الکریم کل کا دن گیپ دے کر پھر پرسوں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، جی ہاں یہی تاریخی موضوعات ہمارے چلتے رہیں گے۔ ابھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، ذکر مبارک باقی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک، پھر انشاءاللہ سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام الہمام، امام تشنقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ انشاءاللہ تاریخی واقعات بھی سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ یعنی داستان کربلا اور ایف جی این چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔